غفر ورحم لم یامر بالقطع، اگر غفور الرحیمی دکھاتا تو کاٹنے کا حکم نہ دیتا. عز فحکم فامر بالقطع، عزت دار ہے، حکمت والا ہے، کا کاٹ دو ہاتھ، کاٹ دو. کہ یہ اس سے جڑتا ہے، غفور الرحیم نہیں جڑتا. یہ سلیقہ عرب کو فطری طور پہ حاصل تھا. ہم تو کچھ دغا دغا ہیں، کچھ اسی تسی ہیں، کچھ پٹھان بیٹھے ہیں، کچھ پنجابی بیٹھے ہیں. عربین کی ضرب یضرب ضربا وهو ضارب وضرب یضرب ضربا وهو مضروب، ضرب سے شروع ہوتی، ضرب پہ ختم ہوتی ہے. تو بیچارہ کلام میرے رب کی کتاب، اس سے تمہیں عشق ہو جائے، پھر امت کو بتاؤ، اس سے لو امت کو بتاؤ. یہ اکابر کی رائے کے سائے میں چلتے ہوئے میں تمہیں کوئی مجتہد مطلق نہیں بنانا چاہتا ہوں، لیکن اندھا مقلد بھی نہیں بنانا چاہتا، ورنہ علم پڑھنے کا کیا فائدہ. تو روزانہ قرآن پاک سے تھوڑا بہت جو ذہن میں آتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. سورہ بقرہ ہم نے کل ختم کر لی تھی، ختم تو نہیں کی، یعنی اس میں سے جو دو چار باتیں میرے ذہن میں آئی وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اب سورہ آل عمران شروع ہو رہی. پہلے میں آپ کو ان صورتوں کا پس منظر بتاؤں. سورہ بقرہ میں یہود سامنے ہیں اور ان سے خطاب ہو رہا ہے. سورہ بقرہ میں یہود کو دعوت ہے. آپ دیکھیں گے سارا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، بنی اسرائیل کا قصہ، سب کے سب. پھر آگے چل کے کچھ معاشرت ہے اور طلاق کے حکام ہے، روزے کے حکام ہے، لیکن زیادہ سورہ بقرہ بنو اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اس میں یہود کو دعوت. سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں گے یہ ہے، اس میں عیسائیوں کو دعوت ہے، نصارہ کو دعوت ہے آل عمران میں. اور اس کا سبب نزول بھی یہی ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا، ان سے بحث مباحثہ ہے، تو وہ یہاں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مضمون چلتا ہے. سورہ نساء اور مائدہ میں عرب کے رسوم کی اصلاحات ہے، گھر کی زندگی عرب کے لیے تعلیمات ہے. اس کے بعد سورہ انعام ہے، اس میں مجوس کو دعوت، آتش پرست، آگ کے پجاری. اس کے بعد سورہ اعراف ہے، اس میں ساری اقوام عالم کو دعوت ہے انبیاء کے قصوں کے ذریعے سے. اس کے بعد سورہ انفال ہے، دعوت کے اصول کیا ہیں. جب تم دعوت کو لے کے نکلو گے، کہیں لڑنا پڑے گا، کہیں صلح ہو جائے گی، کہیں لوگ ویسے قبول کریں گے، تو اس کے کوئی 14-15 اصول اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بتائے ہیں. تو دعوت مکمل ہو گئی، دعوت کے اصول انفال میں مکمل ہو گئے. سورہ توبہ میں پھر اعلان جنگ ہے، براءۃ من اللہ و رسولہ. تو اس سورت کے شروع میں ایک دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا مانگی ہے راسخون فی العلم نے، راسخون فی العلم نے یہ دعا مانگی ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچانا ہمیں ہدایت دینے کے بعد، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے رحمت کا فیضان فرما، تو بہت زیادہ دینے والا ہے. زیغ، کہ میری انگلی پہ غور کرو، تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، بتاؤ نظر آ رہے ہیں؟ تھوڑی سی ٹیڑھی نظر آ رہی، یعنی ایسے بالکل سیدھے نہیں ہیں. اس کو میں یوں کر دوں یوں تو اب یہ سیدھی ہے، ٹھیک ہے. یوں کیا تو ہلکا سا کجی آئی ہے. اس کو عربی میں زیغ کہتے ہیں، زیغ، کہ تھوڑا سا کسی طرف مائل ہو جانا، اس کو زیغ کہتے ہیں. اور یہاں ہے راہ حق سے تھوڑا سا ہٹ جانا. تو راسخون فی العلم کی دعا کیا ہے کہ یا اللہ ذرا سا بھی تیری راہ سے ہمیں
ہٹانا نہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا ہونا چاہیے بعد اذ ہدیتہا، دلوں کو ہدایت، چونکہ قلوب آیا تو ادھر مرجع ہونا چاہیے بعد اذ ہدیتہا، تو وہاں یہاں ہے بعد اذ ہدیتنا. تو نا اور قلوب میں اتفاق اور اتحاد یہ ہے کہ دل ہی تو انسان ہے، انسان ہی تو دل ہے. اگر دل ٹیڑھا ہے تو انسان ٹیڑھا ہے، دل سیدھا ہے تو انسان سیدھا ہے. ان فی الجسد مضغۃ لو صلحت صلح الجسد کلہ ولو فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جو سیدھا چلے تو انسان سیدھا چلتا ہے، ٹیڑھا ہو جائے تو انسان ٹیڑھا ہوتا ہے. یہ بہت عالی شان دعا ہے اور علم والوں کی دعا ہے، اس لیے میں یہ آپ کو سنا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ علم والے کون ہیں. میرے تیرے جیسے نہیں، الراسخون فی العلم. اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ، جن کے دلوں میں تھوڑا سا چڑا پن آ گیا تو وہ کسی اور طرف چل پڑے، اور جن کے دل میں علم گڑا ہوا ہے اور راسخین ہیں وہ اتنا ڈرتے ہیں، کہتے یا اللہ یہ کیفیت باقی رہے، یہ اتنا سا بھی ہمیں اپنے راستے سے نہ ہٹنے دینا. دل اور میں اور دل ایک چیز ہے، لہذا بعد اذ ہدیتنا قلوب کی جگہ قلوب نا کی جگہ کہ یا اللہ جب ہمارے دل تو نے سیدھے کر دیے تو ان میں ذرا بھی ایسے نہ ہو. اور یہ عجب الفاظ ہیں. وہب لنا عربی میں ہے وہب، آتا، آتا. دینے کے لیے تین الفاظ ہیں. ایک آتا دینا، مطلق دینا. اس دینے میں لینے کا مطلب بھی پایا جاتا ہے کہ دے کے واپس لیا جا سکتا ہے. آتیتہ، میں نے اسے دیا، مالک نہیں بنایا ہے، اس میں مالک بننے کا معنی نہیں پایا جاتا ہے، لہذا میں نے کہا بھائی واپس کرو میری چیز. آتا دینا، ایسا دینا کہ مالک بنا دینا، واپس نہیں لینا. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، ہم آپ سے واپس نہیں لیں گے. تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے ملک دے، تو اسی توتی کا اگلا وضاحت ہے وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے واپس بھی لے لے، دے بھی دے لے بھی لے. لیکن آتا کے بعد لینا نہیں ہے، بس دے دیا. وہابا ان دونوں سے اوپر ہے. وہابا کیا ہے؟ کسی کو ایسا تحفہ دینا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، کسی کو وہ دینا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، تو اس کی خوشی کی کیا حد ہوگی. 1984 میں عرب شہزادے آئے تھے تو مجھے ان کے ساتھ ترجمان بنایا. ہم گئے پشاور، مسجد محبت خان سے ہم شفٹ ہو رہے تھے دوسری کسی مسجد میں، تو وہ عرب شہزادہ میرے ساتھ ہم ایک گاڑی میں تھے. تو ایک پٹھان وہ مانگنے والا خدا دپارا خدا دپارا خدا دپارا. میں کہا کرتا ہوں پنجابیوں نے اللہ کو خدا بنا دیا، پٹھانوں نے خدائے بنا دیا. وہ 4 قدم اور آگے چل گئے، خدائے پاک خدائے پاک. ارے بھائی خدا مت کہا کرو، اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. جو لفظ اللہ میں نور ہے وہ خدا میں وہ نور نہیں ہے. خدا کسی فارسی انسان نے بنایا تھا لفظ، اور اللہ میرے اللہ نے اپنا نام چن کے بنا. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا انی انا اللہ العزیز الحکیم. اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. دیکھو تو صحیح، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ اللہ خدای دا پارا خدای دا پارا. مانگتا ہوا آ رہا تھا. اب اس زمانے میں دیتے تھے 4 آنے 8 آنے، کوئی بڑا سخی تو روپیہ. ٹھیک، وہ آ کے گاڑی کے ساتھ لگ گیا اور شیشے کے ساتھ. مجھے آج اس کی شکل یاد ہے، سفید داڑھی تھی، پھٹے ہوئے کپڑے تھے. خدای دا پارا. انہوں نے کہا یہ گاڑی والا کو 1 روپیہ دے دے گا. اب
اس کے تصور میں یہ تھا اس شہزادے نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے پیسے تھے اس کے ہاتھ میں تھما دیے. تو اب وہ کر خدا دپارا خدا دپارا خدا 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 دوڑ لگائی، اس نے بھاگا، ایسا بھاگا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. مجھے بڑی ہنسی آئی. میں نے کہا یہ اس لیے بھاگا ہے شیخ کہ وہ یہ سمجھا کہ تم نے غلطی سے دے دی ہیں تو کہیں واپس نہ لے لو. یہ اس لیے بھاگا ہے، اس کو پورے مہینے کا راشن تم نے دے دیا ہے. یہ بیچارہ پورے مہینے میں اتنے نہ کماتا جتنے تو نے 1 منٹ میں اس کو دے دیے. اس کو کہتے ہیں واہب، اس کو کہتے ہیں ہبہ، اس کو کہتے ہیں موہبہ. اس کا نام ہے کسی کو وہ دینا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. یہ علم والوں کی دعا بتا رہا ہوں. محتاج بن کے مانگا کرو. جو یہ دعا روزانہ مانگے گا اللہ اس کا ایمان پہ خاتمہ کرے. میں پچھلے 40 سال سے یہ دعا روزانہ مانگتا ہوں، بلکہ 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. جتنی جب رائن میں داخل ہوا تھا تو اس وقت یہ سنا تھا. اس دن سے آج تک میرا اس کا ناغہ نہیں سوائے کوئی شدید بیماری کی. تو وہب حب لنا، یا اللہ ہمیں جو ہے نا وہ تحفہ دے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، میرے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، ہمیں وہ دے. اور آگے ہے من لدن کا. ایک ہوتا ہے عندی، ایک ہوتا ہے لدیہ. عندی یہ میری جیب میں تسبیح ہے، میری مٹھی میں ہے. اس کو عندی صبح نہیں کہا جائے گا. ویسے تو کہہ سکتے ہیں لیکن لفظ جس چیز کے لیے بنا ہے، یہ گلاس پڑا ہوا ہے مجھ سے دور ہے، اس کو میں کہہ سکتا ہوں عندی کاسن، میرے پاس گلاس ہے. لدیہ نہیں کہہ سکتا ہوں. لدیہ کے لیے اتصال ضروری ہے، ایسا کہ فل قبضہ. اس کو میں کہہ سکتا ہوں لدیہ صبحتن، میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، میرے پاس تسبیح ہے. عندی کاسن، یہ گلاس میرے قریب پڑا ہوا ہے. عندی تو اللہ خود ہی ہمیں دعا سکھا رہا ہے، سبحان اللہ. اور علم والوں کی دعا سکھا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ یا اللہ ایک تو تیری طرف سے جو رحمت ہو نا وہ ہو، وہ جو ہمارے وہم و گمان میں نہ ہو. اور دوسرا تیری رحمت تو لامحدود ہے، وہ جو خاص تیرے پاس ہے نا، تیرے پاس من لدن کا، وہ ہمیں دینی ہے رحمت جو تیرے پاس ہے، جو خاص تیرے پاس ہے، جو تو نے چھپا کے رکھی اپنے بندوں کے لیے. اس کی رحمت تو عام ہے، کوئی چھپی ہوئی نہیں. پر یہ لذا کا لفظ بتا رہا ہے کہ کوئی بہت خاص الخاص چیز ہے. جیسے میرے نبی نے فرمایا، میں نے کل آمن الرسول بتایا کہ اللہ آپ نے فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک کلام ہے جو اترا ہے. تو من لدن کا، من لدن کا، یا اللہ خصوصی شے ہو اور وہ ہو جو خاص تیرے خاص خزانوں میں ہے. وہ عام نہیں ہے، وہ خاص ہے. الرحمن یہ عام ہے، الرحیم خاص ہے. تو اسی لحاظ سے من لدن کا رحمہ. اور کیوں؟ اچھا انکا انت الوہاب. اور صرف ایک دفعہ نہیں دینا، یہ جملہ اسمیہ ہے جس میں دوام ہوتا ہے. یا اللہ تو دیتا ہی رہیں، ایک دفعہ نہ دیندا ہی رہیں، دیتے رہنا یہاں تک کہ یاتینا الیقین، ہمیں تیرا بلاوا آئے اور ہم لبیک کہتے ہوئے تیری بارگاہ میں پیش ہو جائیں. تو ایک بہت خوبصورت دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے. اور اہل علم والے والراسخون فی العلم، ہم تو چلو شکر ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں کی زبان پہ کہلوا دیا علماء، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کے ایک حدیث یاد آ گئی، اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہ خیرا. ایک آدمی مر گیا تو لوگ کہنے لگے مولانا صاحب، حافظ صاحب یا حاجی صاحب یا تبلیغی صاحب، نیک نسبتوں سے، مؤذن صاحب. صبح بہت پرانی بات ہے، فون آیا
بلال مسجد کے مؤذن تھے، ان کا نام تھا رمضان. تو ایک ساتھی نے کہا جی بلال مسجد کا مؤذن فوت ہو گیا. یہ نہیں کہا بھائی رمضان فوت ہو گئے. تو مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ ایک آدمی مرتا ہے، اللہ کے علم میں نمبر 2 آدمی ہے. لوگ کہتے ہیں اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے، مؤذن ہے، عالم ہے، تبلیغ والا ہے، محدث ہے، مفسر ہے. تو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو پتہ ہے تو غلط آدمی ہے، لیکن میرے بندے کہہ رہے ہیں تو بڑا اچھا ہے، تو میں اپنے علم کو چھوڑ کر اپنے بندوں کے علم پہ فیصلہ کرتا ہوں، چل جا میرے. تو بچوں اللہ سے مانگو. اللہ نے ہمیں لوگوں کی نظروں میں علم والا بنا دیا، لوگ ہمیں عالم کہتے ہیں. اللہ ہمیں یہ نسبت دیے رکھے یہاں تک کہ اسی پہ اختتام ہو. ہم تاجر کی نسبت لے کے نہ مریں، ہم ذمہ دار کی نسبت لے کے نہ مریں، ہم کسی تیلی لوہار کی نسبت لے کے نہ مریں، ہم اس علم کی تبلیغ کی نسبت لے کے مریں، درس و تدریس کی نسبت لے کے مریں. تو اللہ کہے گا بندہ تھا تو نمبر 2 پر لوگ کہہ رہے ہیں تو اچھا چل جا معاف کی. تو جب راسخون فی العلم یہ دعا مانگتے ہیں اور کیا ایک ایک لفظ موتیوں کی طرف پھر ربنا شروع ہو رہی، ربنا اللہم نہیں ربنا، کہ پالنے والے، اور پہلے لفظ میں ہی پیار و محبت آ رہا ہے. لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں میں ذرا سی بھی کجی ٹیڑھا پن نہ آئے. بعد اذ ہدیتنا، جب تو نے ہمیں ہدایت دی تھی. وہب لنا، اور خاص اپنی رحمت ہو تیری جو تیرے خاص خزانوں میں ہے وہ تو نے دینی ہے اور دیتے رہنا. انک انت الوہاب، کہ تیرے سوا ہے کون جو ہمیں دے گا. اس دعا کو بچوں اپنا معمول بنا لو. انشاءاللہ میرے مالک کا فضل شامل حال رہا تو دنیا سے عافیت کی واپسی ہوگی اور عزت کی رخصتی ہوگی. آگے ایک بڑا خوبصورت تقابل ہے دنیا اور آخرت کا. وہ ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المسومہ والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب. یہ تو ہو گئی دنیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں خواہشات کی لذتوں نے دیوانہ بنایا ہوا ہے، تمہیں دنیا کی لذتوں نے